آج ہم عبارت کا مرکزی خیال لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ عبارت کا مرکزی خیال کیا ہوتا ہے، عبارت میں مرکزی خیال کس کس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مرکزی خیال دو طرح سے کسی عبارت میں ہو سکتا ہے، یا تو وہ عبارت میں لکھا ہوا ہوگا یا پھر عبارت میں لکھا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ عبارت کو اچھی طرح سمجھ کر ہمیں خود مرکزی خیال لکھنا ہوگا۔ عبارت کے اندر سے ہی ہمیں خود اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، خود سمجھنا پڑے گا۔ اگر مرکزی خیال عبارت میں لکھا ہوا ہوگا تو اس کو کس طریقے سے ہم نے لکھنا ہے، کس طریقے سے ڈھونڈنا ہے، وہ ہم سیکھ چکے تھے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ عبارت میں اگر مرکزی خیال لکھا ہوا نہیں ہے کسی جملے کی صورت میں تو ہمیں اس کو کیسے سمجھ کر خود لکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم نے عبارت کو 2 سے 3 مرتبہ اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اچھی طرح پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ غور سے سمجھتے بھی جانا ہے کہ عبارت میں کیا کہا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں پر ایک عبارت ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ شہری آبادیوں کا استعمال شدہ گندا پانی، کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں اور ہر طرف پھیل جانے والی گندگی کی بہتات و کثرت نے، کثرت بھی بہتات کو ہی کہتے ہیں، بہتات یعنی بہت زیادہ ہونا کسی چیز کا، آبی فضائی اور زمینی آلودگی میں اضافہ کیا ہے۔ اس طرح وطن عزیز میں جہاں ہر طرف آلودگی نے ڈیرے ڈالے، وہاں بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ بھی ہمارے قدرتی وسائل برداشت نہ کر سکے اور ہمیں وسائل کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے ہمارے ماہرین معاشیات، ماحولیات اور منصوبہ ساز فکر مند ہیں۔ ماہرین، ماہر کی جمع ہے، اور ماہر کہتے ہیں اپنے کام، جس کو اپنا کام بہت اچھی طرح کرنا آتا ہو۔ ماہرین معاشیات یعنی وہ لوگ جو معاشیات کے ماہر ہیں۔ معاشیات ہم کہتے ہیں نا روپے پیسے کے حساب کتاب کو، یعنی بالخصوص ملک چلانے کے لیے جو روپیہ پیسہ وغیرہ بیلنس کرنا ہوتا ہے، متوازن کرنا ہوتا ہے، کون سا کتنا پیسہ کس کام پر لگایا جائے گا، تو ان سب چیزوں کو سمجھنے والوں کو ہم ماہرین معاشیات کہتے ہیں۔ ماحولیات یعنی جو ماحول کو سمجھتا ہو، ماحول کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا فائدہ دیتا ہے ماحول کو، کیا چیزیں ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے والے کو ہم ماہرین ماحولیات کہیں گے۔ اور منصوبہ ساز یعنی جو یہاں پر آبادی کا بوجھ بھی ایک لفظ استعمال ہوا ہے نا، یعنی بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ، آبادی کا زیادہ ہونا، تو یہاں پر منصوبہ ساز سے مراد وہ لوگ ہیں جو آبادی کے متعلق، آبادی کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے کم کیا جائے، اس متعلق منصوبہ بندی کرتے ہیں، انہیں یہاں پر منصوبہ ساز کہا گیا ہے۔ یہاں پر شروع میں کیا کہا گیا ہے کہ شہری آبادیوں میں گندا پانی، پھر کارخانے، فیکٹریاں، گاڑیوں سے جو دھوئیں نکلتے ہیں وہ، اور ان کی وجہ سے پھیل جانے والی جو گندگی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے زیادہ ہونے سے آبی فضائی اور زمینی آلودگی بڑھ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے یعنی بڑھ رہی ہے۔ اور اس طرح ملک میں، وطن عزیز یعنی ہمارے پیارے ملک میں ہر طرف ایک تو آلودگی ہے، اور دوسرا کیا ہے، آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں وجہوں سے، آلودگی کے بڑھنے سے اور آبادی کے بڑھنے سے، ہمارے قدرتی وسائل متاثر ہوئے ہیں، یعنی ہمارے قدرتی وسائل کم پڑ گئے ہیں۔ آلودگی بڑھنے سے کچھ وسائل تباہ ہو گئے تو وہ کم ہو گئے، اور آبادی بڑھنے سے قدرتی وسائل ساری آبادی میں ایک طرح سے استعمال نہیں ہو سکے، یعنی آبادی بڑھ گئی اور قدرتی وسائل کم رہ گئے۔ تو اس طرح سے کر کے یہ دونوں چیزیں قدرتی وسائل کی کمی کا سبب بنی ہیں۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ماہرین معاشیات، ماحولیات اور منصوبہ ساز فکر مند ہیں۔ تو اس طرح ہم نے عبارت کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھ کے، یعنی ہم نے تو ایک مرتبہ پڑھا ہے لیکن اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ آپ اپنی سمجھ کے لیے اس کو 2 سے 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ عبارت آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اب اس عبارت میں دیکھیں، شروع یا آخر کا جملہ اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے شہری آبادیوں کا استعمال شدہ پانی، کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں اور ہر طرف پھیل جانے والی گندگی کی بہتات و کثرت نے آبی فضائی اور زمینی آلودگی میں اضافہ کیا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ آلودگی بڑھ رہی ہے،
لیکن اس عبارت میں تو بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں بات بھی کی گئی ہے، قدرتی وسائل کی کمی کی بات بھی کی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے پہلے جملے میں مرکزی خیال موجود نہیں ہے. اور آخری جملہ کیا ہے کہ اس وجہ سے ہمارے ماہرین معاشیات، ماحولیات اور منصوبہ ساز فکر مند ہیں. اب فکر مند ہیں کیوں؟ اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ یعنی آخری جملے میں بھی ہمیں مرکزی خیال نہیں ملا. تو پھر دیکھتے ہیں اس عبارت میں ہم مرکزی خیال کو کیسے ڈھونڈیں گے. سب سے پہلے ہم یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ اس عبارت میں کس بارے میں بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے. کس بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، اور اگر کوئی مثالیں یا وضاحت موجود ہے تو وہ کس بات کے متعلق مثالیں دی گئی ہیں یا وضاحت دی گئی ہے. تو یہاں پر ابھی ہم نے سمجھا تھا کہ سب سے پہلے کیا ہے، آلودگی کی بات کی گئی ہے. اب اس کو میں ڈیفرنٹ کلر سے ہائی لائٹ کر رہی ہوں. آلودگی کی بات ہے، اس کے بعد بڑھتی ہوئی آبادی کی بات ہے، اور پھر قدرتی وسائل کی کمی کی بات ہے. بنیادی بات ان تین چیزوں کی ہے، اور ان چیزوں کو بنیادی طور پہ کس طرح سے بیان کیا گیا ہے یا کیا کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بڑھتی ہوئی آلودگی اور بڑھتی ہوئی آبادی ہمارے ملک میں قدرتی وسائل کی کمی کا سبب بن رہی ہے. بنیادی بات یہی کہی گئی ہے نا اس پیراگراف میں. اسی وجہ سے ماہرین پریشان ہیں، اور شروع میں جو مثالیں دی گئی ہیں، استعمال شدہ گندا پانی، کارخانوں، فیکٹریوں، گاڑیوں کا دھواں، ہر طرف پھیل جانے والی گندگی کی بہتات اور کثرت، یہ سارے آلودگی کے ضمن میں ہی دیے گئے ہیں. یعنی آلودگی کی مثالیں ہی ہیں، آلودگی کی وضاحت ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے ان تین چیزوں کو بنیادی طور پہ ہائی لائٹ کرنا یا بتانا مقصد ہے اس عبارت کا. تو اسی چیز کو ہم مرکزی خیال کے طور پہ لکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جس عبارت میں ہمیں خود سمجھ کر مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، اس میں جب ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ کس بارے میں کیا بات ہو رہی ہے اور مثالیں کس چیز کے بارے میں دی جا رہی ہیں یا وضاحت کس کی جا رہی ہے، تو پھر ہم اپنی ساری سمجھ کو اپنے الفاظ میں لکھ لیتے ہیں، بالکل مختصر کر کے، ایک یا دو جملوں میں. تو ابھی جو ہم نے ان تین چیزوں کو سمجھا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ تین چیزیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو اگر میں یوں لکھ دوں کہ ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی اور آلودگی قدرتی وسائل میں کمی کی وجہ ہے یا وجہ بن رہی ہے، ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی الفاظ ہمارے اپنے ہوں گے، لیکن آپ نے مختصر کر کے اس کو لکھ دینا ہے، بتا دینا ہے کہ اس عبارت میں بنیادی طور پہ کیا چیز سمجھانے کی یا کیا چیز کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس طرح سے جب کسی عبارت میں مرکزی خیال جملے کی صورت میں شروع یا آخر میں نہیں دیا ہوا ہوتا، تو پھر ہم اس عبارت کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کس متعلق بات کی گئی ہے، کس بارے میں بات کی گئی ہے، کیا بات کی گئی ہے، کہنے کی کیا کوشش کی گئی ہے. پھر ہم اپنی اس سمجھ کو اپنے الفاظ میں لکھ دیتے ہیں. آج ہم نے عبارت کا مرکزی خیال لکھنے کا طریقہ سیکھا ہے.